لڑکا جس کا نام علی تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں پکنک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں پہنچ کر علی نے ایک خوبصورت خرگوش دیکھا جو بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ علی نے خرگوش سے کہا، تم بہت تیز دوڑتے ہو، کیا تم میرے ساتھ دوڑ میں حصہ لو گے؟ خرگوش نے ہنستے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ دوڑ میں کیسے جیت سکتے ہو؟ میں تو بہت تیز ہوں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش نے تیزی سے دوڑنا شروع کیا اور جلد ہی علی سے بہت آگے نکل گیا۔ راستے میں خرگوش نے سوچا کہ علی تو بہت پیچھے ہے، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ خرگوش ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ دوسری طرف علی آہستہ آہستہ مگر مسلسل دوڑتا رہا۔ علی نے راستے میں مختلف مشکلات کا سامنا کیا، جیسا کہ پتھریلا راستہ، کانٹے دار جھاڑیاں اور ایک چھوٹا سا ندی، مگر علی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں علی نے کچھ دوستوں سے بھی ملاقات کی جو اسے حوصلہ دیتے رہے۔ ایک جگہ علی کو ایک زخمی پرندہ ملا۔ علی نے اس کی مدد کی اور دوبارہ اسے اڑنے کے قابل بنا دیا۔ اس نیکی کے بعد علی نے مزید جوش و خروش سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ علی تقریباً منزل پر پہنچ چکا ہے۔ خرگوش نے پوری کوشش کی مگر علی نے دوڑ جیت لی۔ خرگوش نے شرمندگی سے کہا، مجھے اپنی تیز رفتاری پر غرور تھا مگر تمہاری مستقل مزاجی نے مجھے ہرا دیا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ محنت اور مستقل مزاجی سے ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مستقل مزاجی اور محنت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ہمیں کبھی بھی اپنے آپ پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ علی اور خرگوش کی کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، غرور نقصان دہ ہے۔ خرگوش کی تیز رفتاری پر غرور نے اسے شکست دی، تو ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ علی کی مستقل مزاجی اور محنت نے اسے کامیاب بنایا۔ ہمیں ہمیشہ محنت اور مستقل مزاجی سے ہی کام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مشکلات کا سامنا۔ علی نے راستے میں مختلف مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمت نہیں ہاری، تو مشکلات کا سامنا کرنے سے ہم مضبوط بنتے ہیں۔ نمبر 4، نیکی اور مدد۔ علی نے راستے میں زخمی پرندے کی مدد کی جس سے اسے مزید حوصلہ ملا۔ نیکی اور مدد کرنے سے ہمیں اندرونی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ نمبر 5، دوستوں کی حوصلہ افزائی۔ علی کے دوستوں نے اسے حوصلہ دیا جس سے اس کی ہمت بڑھ گئی، تو دوستوں کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سکھاتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔